اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے والوں سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم کو اپنی پسند کی باتیں مل جاتی ہیں؟ جواب اور تفصیل قرآن پاک سے۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبرداروں اور اپنے نافرمانوں کو دکھایا ہے، یعنی مسلموں کو اور مجرموں کو دکھایا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلموں اور مجرموں کا فرق واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم مسلموں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ خواتین حضرات، پہلے قرآن پاک سے مسلم کو اور مجرم کو دکھانا چاہوں گی۔ مسلم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم اپنے فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 102 اور 103 کے پہلے حصے میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، تم مرنے تک مسلم رہنا، یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے نہ بنانا۔ خواتین حضرات، اب جو ایمان والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، وہ تو مرتے دم تک مسلم رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار رہیں گے اور فرقے نہیں بنائیں گے، اور قرآن پاک کو مرتے دم تک مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ اور جو مجرم ہوں گے وہ فرقے بنا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیں گے۔ اس طرح اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ خواتین حضرات، مسلم اور مجرم کا فرق واضح ہوا۔ مسلم یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار رہنے والا ہے، جو فرقہ نہیں بنائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنے والا ہوگا۔ اور مجرم وہ ہے جو فرقہ بنا لے گا اور قرآن پاک کے حکم کو چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی کر لے گا۔ خواتین حضرات، آپ نے مسلم اور مجرم کو دیکھا۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں اپنی منتخب شدہ آیات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ قلم آیات 34 تا 52، پارہ نمبر 29۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، تو کیا ہم مسلموں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یقیناً اس میں تم کو اپنی پسندیدہ باتیں مل جاتی ہیں، یقیناً اس میں ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ یا تم نے ہم سے قیامت تک کے لیے قسمیں لے رکھی ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے ہوگا جس کا تم حکم کرو گے۔ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا دعوے دار کون ہے، یا انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور سجدوں کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سالم تھے۔ بس مجھے چھوڑ دیجئے اور ان کو جو کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طور پر کھینچیں گے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا،
اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی اجر چاہتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ بس آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب وہ بہت غمگین تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ سنبھالتی تو وہ ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور اس کی حالت بری ہوتی۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کو صالحین میں سے کر دیا۔ قریب تھا کہ منکر لوگ آپ کو اپنی تیز نظروں سے ڈگمگا دیں۔ جب قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک مجنون ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ قلم کی آیات 34 تا 52 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے ان آیات میں منکرین قرآن کو دیکھا، یعنی فرقہ پرستوں کو دیکھا، جن کے پاس قرآن پاک کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، جن میں وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو قرآن پاک کو جھٹلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ لوگ مسلم نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں ہوتے، بلکہ اپنے فرقے کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جس فرقے پر ہوتے ہیں باقاعدہ ان کے فرقے کا نام ہوتا ہے۔ ان کے فرقے کی مخصوص تعلیمات ہوتی ہیں جو ہر فرقہ اپنے بانی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پاک کو جھٹلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تمام فرقے تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسے ہی منکرین قرآن سے اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خواتین حضرات، پرہیزگار قرآن پاک کے مطابق وہ انسان ہے جو قرآن پاک کی سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ سورہ زمر آیات 32 تا 35 کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے اور ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، یعنی جو لوگ قرآن پاک کی سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا ہم مسلموں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یقیناً اس میں تم کو اپنی پسندیدہ باتیں مل جاتی ہیں، یقیناً اس میں ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم مسلموں کو مجرموں کو برابر کر دیں گے، یعنی جو میری فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے اور جو فرقہ پرست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، کیا جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو کیا میں ان کو برابر کر دوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کے پاس ایک نہیں کئی کتابیں ہوتی ہیں، ہر فرقے کے پاس، صرف وہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، باقی وہ اپنے فرقوں کی دی ہوئی کتابوں کو ہی پڑھتے ہیں جس میں ان کی پسند کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں مردوں کی شان کو بڑھایا جاتا ہے اور عورتوں کی شان کو گھٹایا جاتا ہے، اور بھی ان کی تمام پسندیدہ باتیں
جو ان کے فرقوں کے بانی نے ان کو دی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تم نے ہم سے قیامت تک کے لیے قسمیں لے رکھی ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے ہوگا جس کا تم حکم کرو گے۔ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا دعوے دار کون ہے، یا انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں؟ اگر سچے ہیں اپنے ان شریکوں کو لے آئیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تمام فرقہ پرستوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، فرقہ پرست تو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں۔ خواتین حضرات، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے یا اپنی قوم کو بخشوائیں گے۔ انہوں نے سفارش کے وہ طریقے ایجاد کیے ہیں، اور قیامت کا دن کا مالک بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا حکم تم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا دعوے دار کون ہے، یا انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے کوئی شریک ہے؟ خواتین حضرات، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر قرآن پاک کی مخالفت میں جو باتیں ہیں تو وہ پھر کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میرا کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا، اب اللہ تعالیٰ قیامت والی دن کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور سجدوں کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خواتین حضرات، قیامت والے دن جو لوگ آج قرآن پاک کی طرف نہیں آ رہے، وہ قیامت والے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے، اور وہ صحیح سالم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس مجھے چھوڑ دیجئے اور ان کو جو کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طور پر کھینچیں گے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر چاہتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دبے جا رہے ہیں؟ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اجر طلب کیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا یہ مجھے تاوان چاہیے جس تاوان سے وہ دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے؟ خواتین حضرات، قرآن پاک غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا جب وہ غمگین تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ سنبھالتی تو وہ ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور اس کی حالت بری ہوتی۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کو صالحین میں سے کر دیا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ جو لوگ قرآن پاک کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی جب تک قیامت نہیں آ جاتی تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صبر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ منکر لوگ آپ کو اپنی تیز نظروں سے ڈگمگا دیں، جب قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مجنون ہے۔ خواتین حضرات، جو لوگوں کا رویہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 سال پہلے تھا، آج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اگر کوئی انسان قرآن پاک سناتا ہے، یہی قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اب جو اس کو ماننے والے ہوں گے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس کی مخالفت میں کھڑے لوگ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی ہوں گے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار پرہیزگاروں میں کرے، یعنی ان لوگوں میں کرے جو سورہ زمر کی آیات 32 تا 35 کے مطابق قرآن پاک کی سچائی کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔